الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو آج کی مبارک روحانی ایمانی وجدانی نورانی رات کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا خوبصورت موضوع بھی شب قدر ہے. ناظرین اکرام، اللہ مجید الکریم نے بہت ساری چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جس طرح دنوں کو فضیلت حاصل ہے جمعۃ المبارک کے اوپر، اسی طرح تمام کتابوں میں سب سے جو ہماری کتابیں 4 ہیں ان میں اندر قرآن پاک کو فضیلت حاصل ہے. پھر اگر بات کریں فضیلت کے جدول پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھیاں تو بے شمار ہیں، لیکن جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو ہے اس کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اس طرح آسے تو بے شمار ہیں، لیکن آسائے موسوی جو ہے اللہ نے اسے فضیلت عطا فرمائی ہے. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ راتیں تو بے شمار ہیں، ہم گزارتے ہیں شب و روز راتیں ہیں، لیکن جو راتیں برکتوں والی ہیں وہ شبان معظم کی رات ہے، وہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کے جو اللہ نے فضیلت عطا وہ شب قدر کی رات کو فضیلت عطا فرمائی ہے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ اطہر قلب و سینہ سرکار کا فرمان ذی شان ہے. حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ آخری جو عشرہ ہے رمضان کا، اس میں تاک راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. کون سی شب قدر؟ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے بھلائیوں کو پا لیا، اور جس نے اس رات کی تلاش نہ کی، جستجو نہ کی، تو وہ خیر سے محروم رہا. آج کی رات دعاؤں کی رات ہے، التجاؤں کی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے، رب کے حضور اپنی تمام عرضیں رکھنے کی رات ہے کہ ہمارا رب، ہمارا رحمان، ہمارا رحیم ہم پہ راضی ہو جائے. اور بلا شبہ تمام جو علماء ہیں ان کا اس پہ اجماع ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ ممکنہ طور پر شب قدر ہوا کرتی ہے. تو اس کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں شب جو ہیں، یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو آج لاہور رنگ نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج یہ خوبصورت جو ہے نشریات کو سجایا ہے، اور اس میں ذکر سرکار انشاءاللہ ہوگا. حضور کے ذکر سے اپنی زبانوں کو رطب اللسان رکھیں گے. ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں جو ہمیں اسکرین کی اس طرف دیکھ رہی ہیں، آپ بھی دعاؤں میں ہمیں جو ہے تمام جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مائیں جو دیکھ رہی ہیں
ان سب کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے ساتھ اس خیر کی محفل میں ذکر سرکار میں آپ بھی ساتھ رہیے گا۔ تعارف پیش کریں گے آج ہمارے ساتھ کون کون سے ثناءخواں موجود ہیں۔ میں اپنے سب سے خوش بختی ہے ہماری کہ نعت کے تعلق سے پوری دنیا میں شہرت رکھنے والا ثناءخواں اللہ مجد الکریم نے ان کے حصے میں نعت کی نوکری، حضور کے ذکر کی نوکری لگائی ہے۔ میں ملتمس ہوں اپنے بہت خوبصورت ہمارے مہمان ہیں الحاج اختر حسین قریشی صاحب، استاد ثناءخواں ہیں، آج ہماری بزم میں جلوہ گر ہیں۔ آپ کو پہلے خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم حضور، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد عمران صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور نوجوان ثناءخواں ہمارے ساتھ ہیں محمد عبداللہ قادری، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے جو ہے نا ساتھ ایک بزرگ ثناءخواں تشریف فرما ہیں مختار احمد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور قاری محمد عاصم صاحب جن کی آواز میں آپ نے تلاوت سماعت کی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد افضال فریدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس نورانی ایمانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم کا آغاز کرتے ہیں الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی خوبصورت آواز کے اندر کہ آپ آقا مولا کی بارگاہ کے اندر زانہ عقید پیش فرمائیں۔ الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ ماحول بن گیا ہے اور کیوں نہ ہو، حضور کا ذکر ایسا ہے جب کیا جاتا ہے وہ ماحول نورانی ہو جاتا ہے، سماعتیں معطر ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہیں محبوب ایسا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے سرکار جیسا، جسے سرکار جیسا بنایا کہ رب نے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور آج کی رات برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، اور آج خیر جو ہے حاصل کرنے والی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے، اور آج کی رات جو ہے سرکار کا ذکر کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشوانے کی رات ہے۔ گوشہ نعت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نعت کے سلسلے کو یوں بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں محمد افضال فریدی سے کہ آپ نعت نگود پیش فرمائیں۔ محمد افضال فریدی نعت نگود پیش فرمائیں۔ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، اسے ایک لمحے کا احوال ہو سکے نہ بیاں، اسی ایک لمحے کا احوال ہو سکے نہ بیاں، گناہگار جب ان کے قریب ہوتا ہے، گناہگار جب ان کے قریب ہوتا ہے، اور یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب، یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب، دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے، دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، گدائے کوہ نبی کب غریب ہوتا ہے، گدائے کوہ نبی کب غریب ہوتا ہے۔ اور کیا خوبصورت ظہوری صاحب کا لکھا کلام کے ظہوری جس پہ نگاہ کرم حضور کریں، ظہوری جس پہ نگاہ کرم حضور کریں، خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے، خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور آج کی رات بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے بخش دیا، جس پہ رب راضی ہو گیا، ان کے پیارے حبیب راضی ہو گئے، بس آج کی رات وہی خوش نصیب ہوگا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک آج کی شب کی برکت سے جس نے مدینہ دیکھا ہے اسے پھر اس بارگاہ کریم کی حاضری کا شرف عطا فرما، جو نہیں جا سکے مولا ان کو بھی دیار حبیب کی حاضری کا شرف عطا فرما۔ اگلے ثناءخواں کی جانب جائیں گے، گوشہ نعت سجا ہوا ہے محمد مختار احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ حضور آقا مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقید پیش کریں۔ مختار، جو در مصطفیٰ ہے وہ در کمال کا در نازکم کا ظہوری صاحب کا ہی کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مرحبا سرور کونین مدینے والے، مرحبا سرور کونین مدینے والے، ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے، ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے، اور دیکھ لیتا ہوں مدینے کا مسافر جو کہیں، دیکھ لیتا ہوں مدینے کا مسافر جو کہیں، دل میرا ہوتا ہے بے چین مدینے والے، اور ایک مدت سے ہوں بے تاب زیارت آقا، ہو کرم صدقہ حسنین مدینے والے۔ اور ظہوری صاحب کا مقطع کہ میں کہاں میری حقیقتی ظہوری کیا ہے، کہ میں کہاں
میری حقیقتی ظہوری کیا ہے، تاج شاہ تیری نالین مدینے والے۔ اور سرکار کا ذکر کر کے لطف و سرور آتا ہے جب کوئی بھی غلام جہاں سے بھی اور جس گھڑی بھی حضور کو یاد کرتا ہے، سرکار اپنی شان کے لائق اسے جواب عطا فرماتے ہیں۔ اگلے ثنا خواں کی جانب بڑھتے ہیں۔ گوشہ نعت یوں ہی سجا ہوا ہے، قاری محمد سبحان اللہ۔ راستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، نبی کا نام جب کوئی لیتا ہے، جس گھڑی لیتا ہے، سرکار کرم فرماتے ہیں اور اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اور آج کی رات بھی برکتوں والی رات ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور ہم رحمتیں سمیٹنے کے لیے موجود ہیں اور حضور کے ذکر سن کے اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ گوشہ نعت یوں ہی سجا رہے گا اور گوشہ نعت کے اندر ایک اور مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں۔ محمد عمران صاحب جو ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کی پیش فرمائیں۔ محمد عمران صاحب۔ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، زباں جب ثنائے ذکر رسول کرتی ہے، زباں جب ثنائے ذکر رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، اور علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے، زباں جب ثنائے ذکر رسول کرتی۔ آئیے اسی ذکر رسول کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے ثنا خواں کو دعوت دیتے ہیں۔ محمد عبداللہ قادری سے ملتمس ہوں کہ گوشہ نعت میں خیر مقدم ناظرین کرام، جو خوبصورت حضور کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، 27ویں شب کی خوبصورت محفل، تاک رات کی محفل، حضور کے ذکر کی محفل، اور ساتھ یہ وہ رات ہے جو برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے، اور اس رات گناہ گاروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، رب رحمان راضی ہو جاتا ہے اور بندے کی کوشش ہوتی ہے اپنے رب کو منا لے، اور یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، رحمتیں برکتوں کا مجدہ سنا رہا ہے اور یہ پیغام محبت دے رہا ہے کہ اے مسلمان، اب بھی تیرا رب جو تجھ سے نا امید نہیں ہوا، آج اپنے رب کو منا لیجئے۔ نہ جانے اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں، لیکن رب کو منا لیجئے اور رب راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بار سجدے میں سر رکھ کے رب کو راضی کیجئے۔ رات برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اور لاہور رنگ نے اسی تعلق سے خوبصورت محفل سجائی ہے اور اسی روایت کو قائم رکھے ہوئے خوبصورت ثنا خواں ہماری بزم کا حصہ ہیں۔ نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہمیں، احسن رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ آج کے گوشہ نعت کے جمیل احمد اویسی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ اور ان کے ساتھ اظہار قادری صاحب بھی محفل کا حصہ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے استاد صاحب اختر رشید صاحب ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ کو بھی محبتاً ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وصاف حمدانی صاحب بھی خوبصورت نعت خواں ہیں، خوبصورت ثنا خواں نوجوان اور مسکراہٹیں بکھیرنے والا نوجوان وصاف حمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور عدنان علی اجویری صاحب بھی محفل کا حصہ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اختر حسین قریشی صاحب کی آواز میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو، ان کی آواز ہو، اور اس بائے کریم میں ہم اپنی سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔ الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، حضور کا ذکر جب بھی ہوتا ہے کمال ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ رب خود کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قیامت تک ثنا خواں آتے رہیں گے، حضور کا ذکر کرتے رہیں گے، اپنا مقدر چمکاتے رہیں گے، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جو تفسیر قرآن نے کی ہے کسی اور زبان میں تفسیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ رب خود ثنا خواں ہے۔ کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس، اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی
ایسی رسوائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں وصاف حمدانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ خوبصورت اس محفل میں اللہ خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے وصاف حمدانی صاحب، ان پر درود پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان پہ درود پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے۔ درود جو شخص بھی پڑھتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، درود جو بھی پڑھتا ہے اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ جو نعت رسول مقبول کی جو خوبصورت محفل سجی ہے، یہ ذکر سرکار کا ہی ایک گوشہ ہے کہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے اس کریم کا ذکر کر رہے ہیں اور اس یقین سے کر رہے ہیں کہ مالک مولا اسے قبول فرماتے ہیں۔ اسی گوشہ نعت کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ احسن رضا ہمارے ساتھ ہیں گوشہ نعت کے اندر۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، اور میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے۔ لیکن یہ بات تب ممکن ہوتی ہے جب نام غلام رسول نہیں بلکہ آپ کی سیرت و کردار سے غلام رسول بن کر جئیں، پھر وکالت آپ کے حق میں رسول کی ہے۔ آج کی شب یہ پیغام محبت دے رہی ہے، آج کی رات یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے شمع عشق رسالت کے پروانوں، آج رات عبادت کی رات ہے، تسبیح و تحلیل کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے، پیشانیوں کو سجانے کی رات ہے، توبہ و استغفار کر کے رب کو منانے کی رات ہے۔ یہ رات ہے اپنے رب کو منانے کی، اور رب راضی کیسے ہوتا ہے۔ ہم عام سے ناظرین کرام ہمارا دستور ہے کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کے پیارے کی بات کرتے ہیں، اس کے پاس جا کے اس کے پیارے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے محبوب کا ذکر سن کے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن کمال درجہ کمال بات یہ ہے کہ رب کو منانے کے لیے پیارے حبیب کا ذکر کرنا ہوگا۔ کس حبیب کا ذکر کرنا ہوگا؟ وہ ذات جو روح زماں ہے، زیب مکاں ہے، چارہ گرو بے کساں ہے، عدل کی جستجو ہے، صداقت کی ہو ہے، نغمائے اللہ ہو ہے، وہ ذات جو حسن نظر ہے، دعا میں اثر ہے، دلیل سحر ہے، خدا کی خبر ہے، وہ ذات جو حسن خلاق ارض و سما یعنی کہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ جب کریم آقا کا ذکر خیر کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول ہم پہ مزید نظر کرم فرمائیں گے، اور آج کی رات میں ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ تو اس محفل کا سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب شب قدر کو پالیں۔ اسی سلسلہ کلام کو اور اسی گوشہ نعت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے اظہار قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ اظہار قادری صاحب۔ صوفیاء کے کلام کی تاثیر ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے لطف آ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جب نعت کہا کرتے تھے تو باوضو ہو کے نعت کہتے تھے، وہ باعمل تھے، اور جب وہ نعت کہتے تھے تو رخ یار کا تصور کر کے نعت کہتے تھے، اور جب رخ یار کا تصور کر کے نعت کہی جائے پھر اس میں سرور نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم اسی محبت کو، اسی چاہت کو اور اسی کرم کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے بزم کے آخری سنخواں محمد عدنان علی حجویری سے ملتمس ہوں کہ وہ گوشہ نعت کے اندر نعت شامل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سینہ ہے مدینہ اور اندازہ نہ کر اس کا فقط آب و ہوا سے، فردوس ہے فردوس مدینہ ہے مدینہ، فردوس ہے فردوس مدینہ ہے مدینہ۔ اور جاتے جاتے ہم سلام کے سائے میں رخصت لیں گے، اس سے پہلے مدینہ پاک کا ذکر چھڑا تو اسی تعلق سے تحت اللفظ کے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ ہم سلام کی جانب بڑھیں گے۔ ذرا صلو علیہ وآلہ کے صداؤں میں جو ہے مل کر جو ہے صلو علیہ وآلہ صداؤں میں ہم مدینہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم مدینہ طیبہ کی ہم سب کو
حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ سلام کے سائے میں رخصت لیں گے، اس کریم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ارے سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ سلام کے سائے میں رخصت لیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نگہبان۔